اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محترم سامعین، محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم شخصیات سیریز جاری ہے۔ آج ہمارے پاس پڑھیں گے جی سیرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی سیرت بچپن سے لے کر آخر تک تمام واقعات، تعلیم و تعلم وغیرہ وغیرہ، سفر کرنا، جتنے بھی حالات و واقعات آئے وہ موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ ان کا نام تھا احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام تھا احمد، کنیت ابو عبداللہ، اور ان کا جو لقب تھا وہ تھا امام الحافظ۔ ٹھیک ہے جی، مکمل نام ابن محمد، محمد ان کے والد یعنی محمد کے بیٹے، یعنی آگے پھر بن حنبل، حنبل ان کے بھی دادا کا نام تھا، اور یہ اپنے نام کے ساتھ دادا کا نام لگانا پسند کرتے تھے۔ عرب کا رواج بھی تھا، باپ کا نام لگائیں یا دادا کا نام یا دادا کے دادا کا نام، یہ اس وقت عرب کا رواج تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور جو ان کا جو قبیلہ تھا اس کا نام آ رہا ہے جی شیبان، شیبان، اسی لیے ان کو شیبانی بھی کہا جاتا ہے، شیبانی۔ اور یہ تھے بغداد کے رہنے والے، اور جو اس کا بنو عباس کا دارالحکومت جو تھا، بنو عباس جس کو منصور نے اپنا دارالحکومت بنایا ہوا تھا بغداد، ٹھیک ہے وہ۔ اب ان کی پیدائش 164 ہجری میں، 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش جب ہوئی ہے وہ زمانہ کس کا تھا۔ اب جو بنو عباس کے بادشاہ گزرے نا، ان کے صرف ہم زمانہ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کب سے کب تک تھا، دوسرا کب سے کب تک تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کی پیدائش تک یا ان کے دور تک۔ تو یہ زمانہ جو بنو عباس کا ہے، پہلے ابو العاص آتے ہیں نا، ابو العاص صفوہ، ان کی بھی ہم نے ہسٹری دیکھی تھی کہ یہ کس طرح بنے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا خاندانی، اور ادھر سے جو ہے تو یہ بن گئے تھے۔ بہرحال یہ 132 سے 136 تک، مطلب 41 ہجری سے 132 تک بنو امیہ کا دور ہوتا ہے، اور یہاں سے 132 سے پھر بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے، اور ان کا پہلا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ابو العاص صفوہ، 132 سے 136 تک۔ پھر ان کے بعد آتے ہیں جی جعفر منصور، جو 136 سے 158 تک ہوتا ہے۔ پھر ابو جعفر منصور کے بعد مہدی، جو 158 سے 169 تک ہوتا ہے، 11 سال۔ اور پھر اس کے بعد ہادی، جو 169 سے 170 تک ہوتا ہے، 1 سال۔ اور پھر ہارون الرشید 170 سے 193 تک۔ اب ان کی پیدائش 164 میں، تو مطلب ان کا زمانہ ہے کس کا؟ مہدی کا، جو تھا جی 158 سے لے کر 169 تک، 169 تک، 11 سال تقریباً، یہ مہدی کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ان کا جو خاندان جو تھا، گھرانہ جو تھا، وہ فوجی گھرانہ تھا، فوجی، یعنی ان کے بڑے سارے جو ہے تو تقریباً فوج میں تھے، ٹھیک۔ اور ان کے جو دادا کے بارے میں آتا ہے، دادا وہ بنو امیہ کی فوج میں تھے، بنو امیہ کی، ان کی فوج میں تھے۔ اس لیے یہ ان کے دادا بغداد سے نکل کے خراسان کے علاقے میں مشق پہ گئے ہوئے تھے، ایک مشن پہ گئے ہوئے تھے، لڑائی کی، جنگ پہ گئے ہوئے تھے، مصروف تھے۔ اچھا جی، اب اس وقت کیا تھا کہ ایک طرف تو بنو ہاشم تھا، ایک طرف بنو ہاشم اور بنو عباس، یہ دو ایک طرف تھے، اور دوسری طرف بنو امیہ کے خلاف جو ہے تو بغاوت کر رہے تھے، بنو عباس اور بنو ہاشم، ٹھیک۔ اب بنو عباس کی ہم نے ہسٹری پڑھ لی تھی کہ یہ جو ہے تو شروع میں تو ان کے خلاف تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، خلافت کو قائم کریں گے، لیکن جب ان کی حکومت آئی تو یہ بالکل ہی منکر ہو گئے اور غیر شرعی کام شروع کر دیے۔ یہ ان کے، یہ بنو امیہ کے جو ہے تو خلاف بغاوت اٹھ رہی تھی، یعنی ان دونوں کی طرف سے، بنو ہاشم کی طرف سے اور بنو عباس کی طرف سے بغاوت اٹھ رہی تھی بنو امیہ کے خلاف۔ جب ان کے دادا کو پتہ چلا، حنبل کو، ان کو جب پتہ چلا، کیونکہ وہ تو اہل البیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اس کی فوج جو چھوڑ دی، بنو امیہ کی فوج چھوڑ کے جو ہے تو وہ کیا ہو گئے، یہ ان کے ساتھ آ گئے، ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا، ان دو قبائل کے ساتھ، قبیلے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے والد جو تھے وہ بھی فوج میں تھے، یعنی گھرانہ سارا جو ہے تو وہ کیا تھا، فوج میں تھا،
جنگ، اور جو جنگجو قسم کے لوگ تھے، شیبانی جن کو جو آج بھی مشہور ہیں کہ یہ بڑی جنگجو قوم ہے اس وقت تو زیادہ. اور سب سے بڑی خاصیت ان کی یہ تھی کہ یہ خالص عرب تھے، ان کی والدہ بھی عرب تھی اور ان کے والد بھی تھے وہ بھی عرب تھے. اور دوسرا ان کا جو شجرہ ہے وہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، نزار بن ماد بن عدنان تک. ٹھیک ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن ناد بن عدنان. یہ جو 20-21 وہ بنتے ہیں، تو آگے جا کے بن ماد پہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ نسب جو ہے تو وہ ملتا ہے، اس وجہ سے یہ ہاشمی بھی کہلاتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو والد ہوتے ہیں، ان کی عمر صرف 2 سال ہوتی ہے، ان کی والد کی انتقال ہو جاتی ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے. اور چونکہ ان کی والدہ بڑی متقی پرہیزگار اللہ والی، وہ اپنے بیٹے کو جو ہے تو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دیگر لوگوں کی طرف فوج میں بھرتی نہیں کرواؤں گی، بلکہ ان کو جو ہے تو میں دین کے علم کی طرف کیا کروں گی، راغب کروں گی. اور اسی طرح جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی والدہ نے پہلے 7 یا 8 سال ان کو حافظ بنا لیا تھا، اسی طرح ان کی والدہ نے بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی ان کو پہلے 7-8 سالوں میں قرآن کا حافظ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور عربی کی تعلیم تھے تو عربی، ماں بھی عرب تھی، والد بھی عرب تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے تو اپنی عربی کو مزید مضبوط کیا اور خط و کتابت بھی جو ہے تو وہ کیا کر لی تھی، سیکھ لی تھی. اب یہ دورانیہ چلتا چلتا ان کی عمر ہو جاتی ہے جی 14 سال. 14 سال تک یہ کام کرتے رہتے ہیں، یعنی 178 ہجری تک، 178 ہجری تک. 164 میں ان کی وفات، یہ پیدائش ہوتی ہے نا، 164 پھر 168، 14 سال گزر جاتے ہیں، 13-14 سال تقریباً. اچھا، پھر جب ان کی عمر 16 سال کی ہو جاتی ہے، 14 سال سے نکل کے 16 سال کی ہو جاتی ہیں، تو یہ وہاں پہ ایک مشہور عالم ہوتے ہیں جن کا نام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، اور اسی طرح جو ہے تو امام ظفر اور بھی ہیں. تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، خاص کر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ہارون الرشید کے زمانے میں، جو ہارون الرشید کے زمانے میں جن کو ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کیا ہوتا ہے، وہ بنائے ہوئے ہوتا ہے جی، اس کا یہ چیف جسٹس بنائے ہوئے تھے اپنی ساری ریاست کا. اچھا، 7 سال ان کے پاس رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں ان سے بھی، اور آس پاس جتنے بھی علماء ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں. 7 سال یہ یہاں پہ لگا دیتے. اور اس وقت کے ان کے بڑے بڑے جو عالم جو ہوتے ہیں، یا جن سے جو ان کے اساتذہ ہیں، ان کے جو نام مشہور آتے ہیں، وہ ہوتا ہے جی ہیشم، اور اسی طرح عمیر، عبد الرحمن اور ابو بکر. ہیثم، عمیر، عبد الرحمن، ابو بکر، یہ ان کے بڑے بڑے اساتذہ اس وقت آتے ہیں جو 7 سال میں یہ وہاں پہ امام ابو یوسف کے پاس رہتے ہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں بغداد سے باہر نکل کے مزید علم حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاؤں گا. پہلا سفر یہ کرتے ہیں جی بصرہ کا. ٹھیک، اور ایک لحاظ سے یہ بصری بھی کہلاتے ہیں، یہ اپنے نام کے ساتھ بصری بھی لگاتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، بصرہ شہر بنایا تھا بصرہ، تو ان کا یہ جو خاندان جو تھا یہ دیہاتوں میں رہنے والے تھے. کچھ لوگ آدھے ادھر ہی رہے اور کچھ آدھے رہ کے بصرہ میں رہائش پذیر ہو گئے. اس وجہ سے ان کو جو ہے تو شیبانی اور ساتھ جو ہے تو بصری بھی کہا جاتا ہے. یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو بصری کہا جاتا تھا. اچھا جی، اور بصرہ کے علماء جب بصرہ گئے تو علماء سے بھی انہوں نے کیا کیا، وہاں سے علم حاصل کیا. اور اس کے بعد یہ پھر 187 ہجری میں چلے گئے تھے جی مکہ حج کرنے کے لیے، اور وہاں ان کی ملاقات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور ان کے درس میں بیٹھنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ خود بڑے عالم ہوتے ہیں، اتنے عرصے میں انہوں نے ہر طرح کا علم حاصل کر لیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں جی، سیکھتے ہیں. تعلیم و تعلم کا کام اور سیکھنے سکھانے کا کام کرتے رہتے ہیں.
اچھا، اب ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی علم کی خاطر انہوں نے 5 سفر جو ہیں تو بصرہ کے کیے ہیں 5 سفر، اور یہی اسی طرح 5 سفر یہ حجاز کے بھی کیے ہیں، یہ مکہ اور مدینہ کے۔ اب دیکھیں تو یتیمی کی حالت تھی شروع میں، ٹھیک ہے، 2 سال ہی کے تھے، والد جو ہے تو انتقال کر گئے، اور غریبی کی حالت میں بھی تھے، لیکن جو ہے تو وہ علم کی جستجو تھی جو ان کو جو ہے تو وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کرتی تھی، بلکہ علم کی جستجو ان کو مزید آگے آگے لے جا رہی تھی۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اچھا، اب ان کی علم کی جستجو کی ایک واقعہ ہمارے پاس آتا ہے، جو محدثین نے یا جو مفسرین ہوتے ہیں یا جو ہے تو وہ محققین یا جو تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں ہسٹورین، انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک محدث ہیں عبد الرزاق، ان کے پاس جو ہے تو وہ کیا ہے کہ ایک حدیث ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عبد الرزاق ہے یہ عرب کے آخری کنارے پہ، یعنی جو عرب کا سب سے آخری کنارہ، آخری جگہ ہوتی ہے، دور جگہ ہوتی ہے، یمن، صنعاء، وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے ایک دوست ہوتے ہیں، ان کا نام آتا ہے جی یحییٰ بن معین، ان سے یہ مشورہ کرتے ہیں تو وہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اب راستے میں جاتے ہیں، حج کا موسم آ جاتا ہے، جب حج کرتے ہیں تو ان کے اس دوست کی دوران حج اسی عالم پر نظر پڑتی ہے جن کے پاس یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یمن، یعنی سیکھنے کے لیے یا حدیث لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہے تو ان پر جب نظر پڑتی ہے تو وہ ان سے وقت مانگ لیتے، ان سے وقت مانگتے، تو اس طرح پھر جو ہے تو وہ ہم نے ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے فلاں حدیث سنی یا اس چیز کے علم حاصل کرنا ہے، اور یہ واقعہ ہے 198 ہجری کا، 198 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہی ان کے دوست آ کے جو ہے تو ان کے جو یحییٰ بن معین ہیں، ان کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دوست، وہ آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ہم یمن جا رہے ہیں اتنی دور، وہ ہمیں جو ہے تو یہاں راستے میں مل گئے، تو آئے ہم ان سے مسئلہ یہیں پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی علم کی جستجو اور ان کا وہ جو پیشن ہوتا ہے یا جو کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ارادہ کیا تھا ہم وہیں جا کر ان سے وہ چیز سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آخرکار یہ وہاں سے پھر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یا ان کے بعد جاتے ہیں یا ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بہرحال یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو لکھتے ہیں مورخین کہ ان کو اس وقت کے بڑے بڑے علماء یہ بتاتے ہیں کہ ابھی آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ نے حاصل کرنا تھا وہ آپ نے حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ درس و تدریس اپنا کر سکتے ہیں، لوگوں کو مسئلے مسائل بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تیار نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ جو ہے تو وہ طالب علم ہی کی زندگی گزاروں گا، لیکن وہاں پہ ہوتا یہ کہ ایک مسئلہ آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، یعنی ہر گزرتے وقت کے ساتھ لوگ ان کے پاس مسئلے لاتے ہیں، تو یہ قسم کے تنگ بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس طرح کرو، جن جن کے مسائل ہیں وہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، میں وہیں آ کر سب کو جو ہے تو اس مسئلے کا حل بتا دوں گا، یا ان کے جو مسئلے ان کو بتا دوں گا۔ تو اس طرح ہی باقاعدہ طور پر ان کی جو ہے تو وہ مجلس اس طرح شروع ہوتی ہے۔ 204 ہجری آ گیا اب یہ واقعہ جو ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ ان کی مجلس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 204 ہجری میں شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، 198 سے جو 218 کا جو دور ہوتا ہے یہ گزارتے ہیں اب، یعنی اس تک مامون کا دور رہتا ہے نا، مامون کے دور میں 198 سے 218 تک مامون کا دور تھا، اور 14 سال تک انہوں نے یہیں پہ پھر کیا کرتے، جم کے جو ہے تو وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے درس میں روزانہ جو ہے تو وہ 500 کے قریب لوگ آتے ہیں درس سننے، مسئلے بیان کرنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، حدیث پوچھنے کے لیے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے عقیدت ہوتی ہے لوگوں کو نا، تو ان کی زیارت کے لیے کیا کرتے ہیں، آتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں سے اس کے بعد ان کا جو ہے تو وہ آزمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ آزمائش کا دور شروع کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مامون الرشید کا زمانہ ہے۔ مامون الرشید کے زمانے میں مامون الرشید نے ہی جو ہے تو ایک مسئلہ خلق قرآن گڑھ لیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ اس نے نہیں کیا ہوتا، اس کا جو سیکٹری ہوتا ہے نا، اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح یہ اس کے کان بھرتا رہتا ہے اس مسئلے میں، اور کیوں کرتا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، ٹھیک۔ مسئلہ خلق قرآن، کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے،
اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے۔ اور جو اس کو مخلوق نہیں مانتا تو وہ یہ ہارون کیا کرتا ہے، مامون الرشید ان کو قتل کر دیتا ہے، یعنی بڑی سنگین قسم کی نوعیت کا یہ مسئلہ سر اٹھا دیتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کا سیکٹری ہوتا ہے جو مامون الرشید بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اس کا سیکٹری ہوتا ہے ابن ابی داود، یہ اس کا سیکٹری ہوتا ہے۔ اصل میں یہ چلے جاتے ہیں جی، یہ جہاد کے سفر پہ چلے جاتے ہیں، یہ بادشاہ مامون الرشید یہ چلے جاتے ہیں سارے روم کی طرف جہاد پر، اور اس کے ساتھ اس کا یہ سیکٹری ہوتا ہے جو اس کے کان میں یہ بات ڈالتے رہتے ہیں قرآن کا جو ہے تو خلق قرآن کا مسئلہ، ٹھیک۔ تو اس کا ذہن اتنا بنا لیتا ہے، اتنا کہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کے خلاف جائے گا میں اس کو کیا کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اور بہت سے لوگوں کو قتل شہید بھی کروایا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کہ یہ زور لگاتے لوگوں پہ کہ آپ قرآن کو مخلوق مان لو، لوگوں کو قرآن کو مخلوق مان لو، اور جو مان لیتا ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور انکار کرنے والے کو جو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کیا کر دیتے ہیں، اس کو کفر اور اسلام کا جو ہے تو عقیدے کا، جینے مرنے کا مسئلہ، کفر اور اسلام کا مسئلہ اس کو بنا دیتے ہیں، خلق قرآن کے مسئلے کو۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اچھا جی، اسحاق بن ابراہیم کو، ٹھیک ہے، اسحاق بن ابراہیم جو ہوتا ہے وہ جب یہ مامون الرشید جاتا ہے روم اپنے مشن پہ، تو اپنے پیچھے جو اپنا نائب ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کس کو، اسحاق بن ابراہیم کو، وہ بغداد میں اپنا نائب، اور روم سے وہاں اس کو خط لکھتا ہے، ٹھیک، روم سے خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو بلاؤ جو آپ کے علاقے کے ہیں، ان سے اس خلق قرآن کے مسئلے کو جو ہے تو وہ آپ پوچھو، ان کا عقیدہ معلوم کرو کہ اس کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو اکثریت لوگوں کی ڈر جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ان کو پتہ ہے کہ اب ہم جو ہے تو کریں گے تو ہمیں یہ مار دیں گے، تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو ہے تو مامون کہتا ہے کہ اسپیشل لوگ، جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کا نام لے لے کر اس کو بتاتا ہے اسحاق بن ابراہیم کو کہ ان کو ٹارگٹ کرو، ان سے پوچھو، ان میں یہ بھی ہوتے ہیں جی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ محمد بن نوح کا نام آتا ہے، سجادہ کا نام آتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں جی قواریری، ان چار کے نام آتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کرو، ان سے ان کے اس مسئلے میں ان کے عقیدہ دریافت کرو۔ اچھا جی، پھر یہ کیا کرتا ہے جی کہ ان چاروں کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ میں اب خط لکھ رہا ہوں بادشاہ کو، ٹھیک ہے، مامون کو خط لکھ رہا ہوں، اس کو جو جواب آئے گا تو اس کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کا فیصلہ کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا یا جو ہے تو سزا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ جو کچھ۔ اب جواب واپس آتا ہے کہ ان کو جکڑ کر زنجیروں میں جو ہے تو ہمارے پاس روانہ کر دو، ٹھیک، ہمارے پاس روانہ کر دو، اور وہاں سے اس کی واپسی ہوتی ہے جنگ سے، کہہ رہے کہ میں ادھر سے آؤں گا، ان کو آپ ادھر سے لاؤ، اور بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کا نام آتا ہے جی طرطوس، طوا را طوا واو سین، وہاں پہ میں جو ہے تو مل کے ان کے فیصلہ کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ یہاں سے ان کو لے کے جانے لگتے ہیں، ٹھیک، ان کے چار ہوتے ہیں نا، اور دو جو ان میں ہوتے ہیں سجادہ اور قواریری، وہ جو ہے تو اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح اکیلے دو رہ جاتے ہیں، یہ آگے جاتے ہیں، لیکن ان کو اتنا سخت باندھا ہوا ہوتا ہے، جکڑا ہوا ہوتا ہے زنجیروں میں، کہ ان کے ساتھ دوسرے جو ہوتے ہیں محمد بن نوح، وہ اسی حالت میں بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی بیماری کی حالت میں ان کی وہ شہادت ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ امام احمد بن حنبل ان کا کفن دفن جنازہ نہلانا یہ سارا کچھ کر کے جو ہے تو کیا ہو جاتے ہیں، چلا جاتے ہیں۔ اب ان کو امام احمد بن حنبل کو آگے اب لے کے جاتے ہیں جی بادشاہ کے پاس، جو کہہ رہا ہے کہ میں طرطوس میں ہوں اور انتظار کر رہا ہوں۔ جب تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کو اللہ پاک پکڑ لیتے ہیں، اس کی وہاں موت واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک، موت واقع ہو جاتی ہے بیماری کے دوران، وصیت بھی کرتا ہے وہ۔ اب جب وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو وہ اپنا جو دو وصیتیں کرتا ہے، ایک تو اپنا ولی عہد نامزد کر دیتا ہے، اپنا بیٹا معتصم، بھائی، اس کا جو بھائی ہوتا ہے معتصم، اس کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہی خلق قرآن کا مسئلہ ہے، اس پہ جو انکار کرے گا اس کو جو ہے تو کیا کیا جائے گا، سر اڑا دیا جائے گا، اور اپنے بھائی کو خاص کر ان کا بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں جو تو آپ اس سے یہ چیز پوچھنی ہے، اگر انکار کرے تو آپ ان کو کیا کر دو، مار دو وغیرہ، یعنی یہ
وصیتیں کر دیتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے جی کہ ان کو یہ جو امام احمد بن حنبل ہوتے ہیں ان کو قید کر کے پکڑ کے یہ جو معتصم ہوتا ہے اس کا بھائی، اس کے دربار میں پیش کیے جاتے، ایک دن پیش کیے جاتے، پوچھتے ہیں جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہی کہ جو ہے تو یہ کلام اللہ ہے، کتاب کلام اللہ یا قرآن کلام اللہ ہے۔ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن اسی طرح یہ ان کے اس میں یہ 3 دنوں تک آتا ہے کہ 3 دنوں تک ان کو جو ہے تو اسی طرح ماہ رمضان میں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزے سے یہ ہوتے ہیں اور آخری عشرہ چل رہا ہوتا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ کام یہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور جب یہ نہیں مانتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ آرڈر دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے تو 2 یہ کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے بھی وہ آدمی مارے گا جو بالکل فریش ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا صرف 2 کوڑے مارے گا اور ہٹے گا، پھر دوسرا بندہ آئے گا۔ یعنی کتنا ظلم کی انتہا بات دیکھیں آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی دربار میں ایک اور امام ابو عبد الرحمن کھڑے ہوتے ہیں، ابو عبد الرحمن انہی کے دربار میں دیکھتے ہیں، وہ یہ تماشا شماشا کرتے ہیں۔ ان پر جب نگاہ پڑتی ہے تو وہاں انہوں نے یہ امام احمد بن حنبل جب دیکھتے ہیں اس عالم کو، کون؟ امام ابو عبد الرحمن، ان کو جب اچھا، ان کی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو لانے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، 2-3 بندوں کو اسی دربار میں سر مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے، تو وہاں پہ خون اور لاش ہو تاکہ ان کو ڈرائیں ہم۔ لیکن جب یہ جاتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، خون سے بھی ہو کے چلے جاتے۔ جب ان کی اس عالم پہ جو ہے تو نظر پڑتی ہے تو یہ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو ادھر معتصم جو ہے تو بفر جاتا ہے کہ ہم نے اتنا انتظام آپ کے لیے کیے، آپ کو ڈرانے کے لیے ہم نے جو ہے تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ کو چھوٹے سے مسئلے کی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی باتوں کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ پھر وہی سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو سزا دی جاتی ہے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ القرآن و کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ، کہ القرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا، اور یہ کہتے کہتے کیا ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کو جو ہے تو اسی اسحاق بن ابراہیم کے پاس بھیج دیتے، تو وہیں ہوتے، جب ہوش میں آتے ان کو پانی دیتے تو کہتے کہ میں پانی نہیں پیتا، میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسی طرح جو ہے تو پھر نماز کا وقت آتا ہے، وہاں پہ ایک آدمی ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے، ابن سما ایک آدمی ہوتا ہے جس کی ابتدا میں یہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اس سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ تو خون میں تو نماز جو ہے تو نہیں ہو سکتی، آپ کے جسم سے خون، وہی مسئلے مسائل والی بات، لیکن یہ وہاں پہ وہی جواب دیتے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں یا جواب دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو فیروز نے وہ خنجر مارا تھا، خون نکلنے کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور وہی جملے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دہرائے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ 3 بندے اب ہمارے پاس آ گئے، 3 فقہ ایسی آ گئیں کہ جن میں یہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، یہ 3 کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اچھا جی، پھر معتصم کے پاس ان کو پھر پیش کیا جاتا ہے، پھر وہی سوال جواب ہوتا ہے کافی بحث کے بعد۔ اب اصل میں معتصم ایک تو بادشاہ ہوتا ہے، نیا بادشاہ بنا ہوتا ہے، اپنا روب اس کو دکھانا ہوتا ہے، دوسرا اس کے بھائی نے اس کو وصیت کی ہوتی ہے، اس لیے یہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے، اور مسلسل 28 ماہ تک، یعنی 2 مہینے 2 سال اور تقریباً 4 مہینے تک ان کو اسی طرح تکلیف دیتے ہیں، قید کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی بات سے نہیں پھرتے۔ اچھا جی، آخر میں کیا کرتا ہے کہ یہ معتصم ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، اور ان کو کیا کر دیتا ہے، رہا کر دیتا ہے، اور 227 ہجری میں اس معتصم کا جو ہے تو وہ مر جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے واثق باللہ، وہ پھر ان کو کیا کر دیتا ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سزا تو خیر نہیں دیتا، ہاؤس اریسٹ کر دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس ہی دورانیے میں ان کی مقبولیت اتنی ہو جاتی ہے، اتنی کہ یہ ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ ان سے ملے گا، نہ یہ کسی سے ملیں گے، نہ ہی درس و تدریس کا عمل ہوگا، بس ان کو جو ہے تو ہاؤس اریسٹ رکھیں، ٹھیک ہے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بنو عباس اس جو خلق قرآن کا مسئلہ ہے اس کو کیوں اٹھائے ہوئے تھا۔ اب اس کے پیچھے حقیقت یہ تھی نا کہ یہ بادشاہ بھی تھے اور بڑے ظالم قسم کے تھے۔ یہ قرآن کو مخلوق اسی لیے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ مخلوق تو چونکہ ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو مخلوق ثابت کریں اور کہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے، یعنی قرآن کے احکامات کو یہ ختم کرنا چاہتے تھے اور اپنے احکامات لاگو کرنا چاہتے تھے۔ یہ تھی اصل وجہ، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ قتل کر رہے تھے، اپنے اصول لاگو کرنے کے لیے قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ واسق جو تھا، ٹھیک ہے، وہ جب فوت ہو گیا 225 کے آس پاس، 225 کے آس پاس، پھر وہ اس کا دوسرا، اس کے بعد کا جو تھا وہ آ گیا متوکل، ٹھیک ہے، وہ ان کے حق میں تھا، امام احمد بن حنبل کے حق میں آ گیا، اور وہ ان سے عقیدت بھی تھی، ان کا مرید بھی بن گیا، اور انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اور یہاں سے ان کو امام بنا دیا گیا، امام۔ اب چونکہ جب قید میں تھے، سزائیں ہو رہی تھی، 3 سال کا عرصہ لگ بھگ گزر گیا تھا، 3 سال سے زیادہ، اس دوران ان کا رتبہ اور بھی بڑھ گیا تھا، اور جب یہ آزاد ہوئے تو ان کو امام بنا دیا گیا، اور انہوں نے دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور دن بدن مشہور ہوتے گئے۔ اب متوکل نے ایک دن کیا کہ اب متوکل کو احساس تھا کہ میرے باپ نے اور میرے دادا نے جو ہے تو اس پہ جو ہے تو بڑا ظلم کیا ہے ان پہ۔ انہوں نے اس کی تلافی کے لیے ان کے لیے کافی اشرفیاں بھیجی، کافی، لیکن انہوں نے اشرفیاں لینے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا، اور کہا میں وہ آزمائش جو تھی سزا کی وہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو اشرفیوں والی جو ہے تو یہ میں آزمائش برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اشرفیوں کے میں قابل نہیں۔ اور آخرکار 241 12 ربیع الاول کو بغداد ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے جنازے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے، اتنا بڑا کہ 8 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ 60,000 تو صرف خواتین کے بارے میں ذکر آئے ہوئے، 60 سے 80,000 اتنی خواتین ہوتی ہیں، اور 8 لاکھ ٹوٹل ان کے جنازے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری عمر میں جب ان کی عمر آخری ہوتی ہے تو ان میں یہ کیا کرتے ہیں، ذخیرے حدیث، ان کے پاس جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو جمع کرنے کا یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ لکھو، تو وہ اپنا اس جو ذخیرہ ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں جی مسند احمد۔ اس کے بارے میں بھی ہماری ڈیٹیل میں بات ہو گئی ہے کہ مسند احمد کیا ہے۔ اس میں 40,000 کے آس پاس کتابیں ہیں، اور سب سے بڑی کتابیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے امام موطا جو تھی، امام موطا پلینٹ ارتھ پر قرآن کے بعد پہلی حدیث کی کتاب تھی نا، پہلی، اور اس کو شرف یہ حاصل ہے کہ سب سے بڑی کتاب روئے ارض پر یہ ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد۔ یہ تھا جی ہمارے پاس امام احمد بن حنبل کا موٹی اور سرسری لیکن مفصل انداز میں باتیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کی فقہ پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنو عباس تھے راستے میں، بنو عباس راستے میں تھے، تو اس وجہ سے ان کی فقہ نہیں پھیل سکی۔ بہرحال آج بھی ان کے جو ہیں تو فقہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا دیکھا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔